اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے اہل بیتی خانوادہ, دا فیملی سسٹم آف دا اہل البیت ان اسلام. اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک فیملی کا پرسپیکٹیو کیا پرسپیکٹیو ہے. اگر وہ پرسپیکٹیو ہم اپنا لیں تو سعادت کا راستہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے, اسپریچویلٹی کا راستہ اور معنویت کا راستہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو جو کہ خود اہل البیت علیہ السلام نے دیا ہے شادی کے بارے میں, ازدواج کے بارے میں, اور اسی طرح فیملی ریلیشنز کے بارے میں, مختلف فیملی ریلیشنز, تو پھر ہم شاید سعادت کے بجائے اس کا جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے, بلکہ میں یوں کہوں اگر سعادت عروج کے راستے کے اوپر ٹاپ لیول پہ جا رہا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شقاوت کا راستہ. اوکے, تو ہم شاید اشقیاء میں سے خدا نخواستہ شمار ہو سکتے ہیں اور شقاوت کا راستہ طے کریں گے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اہل البیت کا پرسپیکٹیو ایز سون ایز پاسبل اس کو جان سکیں, اور اس کی بہترین فرصت میرے خیال میں یہی ایام ہے, یہی گولڈن ایام آف اسپریچویلٹی اینڈ معنویت, خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے اندر جس کے ہم عنقریب نزدیک ہونے والے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں یہاں پر کچھ ٹرمینالوجیز بھی آج کے سیشن میں ہم استعمال کریں گے, اور یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو تقریباً ہم روزانہ استعمال کریں گے. روزانہ یہ ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات ہم ان کو استعمال کریں گے, تو کوشش کریں ان کو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیں اینڈ اس کو ازبر کر لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ یہ روزانہ ہمارے سیشنز میں یہ ٹرمینالوجیز استعمال ہوں گی. دیکھیں اس سیشن میں انشاءاللہ ہم 3 سے 4 پوائنٹس بیان کریں گے تاکہ ہم اس پرسپیکٹیو کے اندر وارد ہو سکیں انشاءاللہ. اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں, ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور ان دونوں ہستیوں سے اجازت لیتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ السلام علیکم شاید بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تربیت کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس بحث کو سمجھنے کا آئی تھنک سب سے بنیادی ترین پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز خداوند متعال نے تمام انسانوں کے اندر, بلکہ ناٹ اونلی انسان, تمام موجودات کے اندر رکھی ہے. حیوانات لے لیں آپ, پلانٹس لے لیں, یہ جتنی بھی موجودات آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں, دیوار ہے, پتھر ہے, اوکے, لائٹس ہے, اوکے, ان تمام موجودات کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے, خصوصیت رکھی ہے, اس کو کہتے ہیں حب ذات. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حب ذات, اپنے آپ سے محبت کرنا, اس کو کہتے ہیں حب ذات. یہ ہم سب کے اندر بھی ہے, از جملہ ان تمام حیوانات اور اینیملز, پلانٹس, گیان, سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس حب ذات سے ہوتا کیا ہے؟ اوکے, ہم اپنے اندر فرض کریں, ہے, فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے حب ذات, سینیریو کو دیکھنے کی کوشش کریں. جب ہمارے اندر حب ذات ہے, وی لو آور سیلوز, اپنے آپ سے محبت ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اپنے آپ سے محبت ہے, جب اپنے آپ سے محبت ہے تو ہمیں کمالات اینڈ پرفیکشنز کو حاصل کرنے کی نسبت ایک شوق اور تمایل پایا جاتا ہے, ایک اشتیاق پایا جاتا ہے کہ آئی وانٹ پرفیکشن. اوکے, ممکن ہے وہ پرفیکشن مٹیریلسٹک پرفیکشن ہو, ممکن ہے وہ اسپریچولیسٹک پرفیکشن, معنوی پرفیکشن ہو, ہم اس کی بات نہیں کریں. بالآخر مجھے پرفیکشن چاہیے. اوکے, مجھے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. اوکے,
ایک اور چیز اس کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہ چونکہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے تو میرے اندر ایک ایسا تمایل اینڈ اشتیاق اور شوق، یا تمایل کا لفظ یہاں پر بہتر ہے، کہ میں اپنی بقا کو چاہتا ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی موت برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حب ذات کا تقاضا، آئی لو مائی سیلف. بس اس آئی لو مائی سیلف اور حب ذات کا تقاضا کیا ہوگا، کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں. ایک کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں واٹس ایپ چل رہا ہے. پرفیکشنسٹ مجھے بننا ہے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ مجھے اپنی بقا چاہیے، آئی وانٹ ٹو لیو فار ایور. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اینیملس کے اندر بھی موجود ہیں، پلانٹس کے اندر بھی موجود ہے، اس پتھر کے اندر بھی موجود ہے، تمام کریچرز کے اندر موجود ہے. جو بھی آپ کو جہاں بھی کریشنز نظر آ رہی ہیں، مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ان سب کے اندر یہ حب ذات اور اس کے نتیجے میں یہ دو خصوصیات ان کے اندر موجود ہے. خوب، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو باقی رکھوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف سے مجھے معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی جسمانیت پر مشتمل چیزیں ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے. دوسری طرف سے میرے اندر خدا نے حب ذات بھی رکھی ہے. اب اس کلیش کو ہم جم کیسے کریں؟ یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اوپر گزر رہی ہے؟ کہاں تک سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں. حب ذات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حب ذات یعنی میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں، یہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اینیملز کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. پلانٹس کے اندر اور پودوں کے اندر بھی خدا نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. حب ذات، اس کو حب ذات کہتے ہیں، صحیح ہے. یہ سب کے اندر ہے. یہ جو لائٹ ہے نا، اس کے اندر بھی حب ذات موجود ہے. اوکے، اب اگر حب ذات موجود ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے ہمیشہ اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، مجھے سروائیو کرنا ہے اس لائف کے اندر. صحیح ہے. یعنی چونکہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یہ ایک بات سمجھ میں آئی. دوسری بات کیا ہو گئی؟ میں ہمیشہ پرفیکشن چاہتا ہوں. اوکے، ہمیشہ کمال چاہتا ہوں. یہ حب ذات کا دوسرا نتیجہ ہو گیا، دوسرا تقاضا ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اوکے، الحمدللہ. اب اگر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں، دوسری طرف سے خدا نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم تو جسم ہو، یو آر اے باڈی، رائٹ. باڈی کا تقاضا کیا ہے؟ اس باڈی کو ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے. موت اس کو واقع ہونی ہے. اگر موت واقع ہونی ہے، دوسری طرف سے مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو یہ کلیش ہوا نہیں ہوا، اس میں تعارض ہوا نہیں ہوا. اوکے، کانٹرڈکشن تو نظر آ رہی نا اس کے اندر. یہاں پر جتنے بھی موجودات عالم ہیں وہ ایک سسٹم کی طرف جاتے ہیں کہ اس سسٹم کے ذریعے وہ اپنی بقا کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ہم نے بنا دیا تو ہم ہمیشہ باقی رہیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فیملی سسٹم، وہ ہے نظام خانوادہ. یہ سسٹم، یہ حب ذات، اس حب ذات کے نتیجے میں اپنے آپ کو باقی رکھنا، اور اس کے نتیجے میں ان کو معلوم ہونا، پلانٹس کو بھی یہ سینس موجود ہے کہ میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا ایک نہ ایک دن. حیوانات کو بھی یہ سینس موجود ہے، نباتات، جمادات، سب کے اندر یہ سینس موجود ہے. انسانوں کے اندر بھی یہ سینس اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، موت اور فنا واقع ہونی ہے. پس اگر مجھے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا یہاں پر؟ کہ میں اپنا خانوادہ تشکیل دوں اور اپنی نسل کو بڑھاؤں. یہ نسل میری بقا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو کچھ اور مثالیں بھی دینا چاہوں یہاں پر،
اب یہاں مثالیں بھی کافی آئیں گی انشاءاللہ، اس سے مسئلہ اور مزید واضح ہو جائے گا. پھر ہم آہستہ آہستہ انسان کے اس خانوادگی نظام تک انشاءاللہ پہنچیں گے. دیکھیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اخروٹ تو سب نے کھایا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی اگر نہیں بھی کھایا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ اخروٹ کیسے وجود میں آتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے باقی رکھتے ہیں. اوکے، اگر آپ نے ریسرچ کی ہو، ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہو، تو یہ سائنٹسٹ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ دیکھیں کووں کو، کراؤس کو دیکھیں، کووں کو دیکھیں آپ، تو یہ مختلف موقعوں پر خصوصاً آٹم کے زمانے میں، آٹم کو اردو میں کیا کہیں گے، خزاں کے فصل میں، سیزن میں ان اخروٹوں کو جمع کرتے ہیں. کون جمع کرتا ہے؟ کوے، کراؤز. کن کو جمع کرتے ہیں؟ اخروٹوں کو جمع کرتے ہیں. کس موسم میں جمع کرتے ہیں؟ میں کوئز کمپٹیشن کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے نا رمضان ٹرانسمیشن، اب جواب دو تو فریج ملے گا، موبائل ملے گا، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں پتھر ہے دیو، اوکے ٹھیک ہے، یہاں پر فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ٹھیک ہے. خوب، یہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ یہ بالآخر اپنی خوراک کے لیے جمع کرتے ہیں، لیکن کیسے جمع کرتے ہیں؟ سوال یہاں پر یہ آتے ہیں خزاں کے موسم میں، اخروٹوں کو جب جمع کرتے ہیں تو ان کو مختلف جگہوں میں دفن کرتے ہیں اخروٹوں کو. اوکے، اب آپ نظام دیکھیں خدا کا. بعض اوقات یہ جو کوے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر 5 یا 6 مختلف مقامات پر دفن کیا ہے ان اخروٹوں کو، تو ان کو اگلے سال تک یاد نہیں رہتا کہ ہاں اس جگہ میں نے جمع کیا تھا، مجھے یاد ہے، اس جگہ میں نے جمع کیا تھا، دفن کیا تھا، مجھے یاد ہے. لیکن بعض جگہوں کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان اخروٹوں کو کہاں جمع کیا تھا، کہاں پر دفن کیا تھا. اب ہوتا کیا ہے، اب یہ جو اخروٹ جو کہ اب زمین پر ان کو تنہا چھوڑا جا چکا ہے اور کوے بھی بھول چکے ہیں کہ where are they hiding، اوکے، کہاں پر ان کو دفن کیا ہے ہم نے. یہ اخروٹ آہستہ آہستہ زمین کے اندر اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو ہلاتے ہیں اور آہستہ آہستہ زمین سے باہر نکلتے ہیں اور ایک اخروٹ کا درخت آہستہ 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 وجود میں آتا ہے. بعض ریسرچرز اور محققین کے بقول کہ یہاں پر میں نے شاید لکھا بھی ہے کہ ایک درخت اخروٹ کا 30,000 اخروٹ کو جنم دیتا ہے. 30,000 اخروٹ اینڈ والنٹس کو جنم دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا نظام ہے خدا کا؟ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس اخروٹ کے دانے کے اندر اپنی بقا کے لیے کتنا شوق پایا جاتا ہے، کتنا اشتیاق پایا جاتا ہے، اور نتیجے میں یہ اپنی نسل کو جو ہے وہ پھیلاتا ہے ایک درخت کے ذریعے. بس آپ دیکھیں، حب ذات، اپنے آپ سے محبت کرنا اس اخروٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اپنے آپ کو یہ باقی رکھتا ہے اس والنٹ کے درخت کے ذریعے، اپنے درخت کے ذریعے. اب یہ شوق ہمیں نظام طبیعت کے اندر نظر آتا ہے. نظام طبیعت کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ شوق آپ کو نظر آئے گا. اب نظام طبیعت کے اندر جب یہ شوق پایا جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو باقی رکھے گا؟ مجھے بتائیں. جب تک ان مخلوقات کے اندر زوج کی خلقت نہ ہو، تب تک یہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، تولید نسل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان اخروٹوں کے اندر، ان تمام اشیاء کے اندر، قرآنی آیات انشاءاللہ میں بعد میں لے کے آؤں گا کہ خداوند سبحان فرماتے ہیں کہ اور ہماری آیات میں سے ہے کہ ہم نے ہر چیز کو زوج خلق کیا ہے، میل فیمیل، پلس مائنس خلق کیا ہے. یہی نظام اخروٹ کے اندر بھی ہے، دیگر اینیملز کے اندر، پلانٹس کے اندر بھی ہے، اینیملز، فروٹس، ہر کے اندر یہ نظام پایا جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کہ زوج کا ہونا ایک،
زوج کا اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا، ایک دوسرے کی تکمیل ہونا. تھرڈ، تکمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل بڑھانا. یہ خداوند سبحان کی سنت ہے. کیسے خدا کی سنت ہے؟ ایسے ہے کہ فقط یہ انسانوں میں نہیں پایا جاتا. یہ زوج کا خلق ہونا فقط انسانوں کے اندر نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کے اندر ہے. نہ فقط مٹیریلسٹک اور باڈیلی مخلوقات کے اندر ہے. جب میں مخلوقات کہہ رہا ہوں تو عالم غیب کے اندر بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی زوج خلق ہوئی ہیں. اس سے ایک اور نتیجہ نکالیں. اگر ایک مخلوق پلس ہے، دوسری مائنس ہے، ایک میل ہے، دوسری فیمیل ہے، زوج اور زوجہ، اور دونوں کو آپس میں ملنا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کے وجود کو تکمیل کر سکے، تو یہ ضرورت ہے نا ایک دوسرے کی. یہاں پر ضرورت کا لفظ پیش آ رہا ہے. نیاز جس کو فارسی میں کہتے ہیں، فارسی میں نیاز کہتے ہیں، اردو میں ضرورت کہتے ہیں. جب میں نیاز کا لفظ استعمال کروں تو وہ منہ میں پانی نہ آ جائے، اوکے، بریانی نہ. نیاز سے مراد فارسی والا نیاز ہے، یعنی ضرورت. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی یہاں پر نیاز ہے، ضرورت ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا، یہ جو نیاز کا جو پہلو ہے نا فقط مخلوقات کے اندر ہے. خدا جو کہ خالق ہے اس کے اندر تو کوئی نیاز اور ضرورت کوئی پہلو نہیں ہے. لہٰذا خدا نہ زوج ہے نہ زوجہ ہے، نہ پلس ہے نہ مائنس ہے. خدا انڈیویجول ہے، نہ بائنری نہیں ہے خدا، اوکے، پلس مائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بورنگ تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، بات انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے ایک لفظ ابھی میں نے استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ سنت کا لفظ. پہلے ہم دیکھ لیں سنت کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت خانوادہ کیا ہے. کہ جو ہم نے دیکھا نظام طبیعت کے اندر، نیچر کے اندر یہ سنت خانوادہ موجود ہے. اگر نیچر سے کیا مراد؟ نیچر سے مراد یہاں پر فطرت ہے. فطرت عالم کے اندر یہ سنت خانوادگی موجود ہے. اوکے، اب سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کے اندر 3 خصوصیات ہوتی ہیں. البتہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی یہاں پر؟ خصوصیات پہلے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنت؟ ہم کتنا کہتے ہیں سنت الہی ہے، قرآن کے اندر اللہ کی سنتیں موجود ہیں. اور سنت کیا ہے؟ سنت ان کلی قوانین کو کہا جاتا ہے، لاز کو کہا جاتا ہے جو کہ کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں. لا یتبدل، لا یتغیر، اس کو کہتے ہیں سنت. وہ قوانین اس عالم ہستی کے اندر، اس یونیورس کے اندر جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب یہ جو سنت ہے اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں، یعنی 3 کام ہیں اس سنت کے. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس عالم ہستی کے اندر، ان کے درمیان جو روابط ہیں، ارتباطات and کنیکشنز ہیں، ان کو تبیین کرنا اور ان کو وضاحت کرنا، یہ سنت کا کام ہے. جب ہم کہتے ہیں سنت خانوادہ، فیملی سنت، یعنی کیا؟ اس عالم کے اندر جتنی بھی کریشنز اور مخلوقات موجود ہیں، سنت کا کام یہ ہے کہ ان کے آپس کا جو ارتباط ہے وہ ہمیں واضح کر کے بتانا. دیٹ از واٹ از کالڈ سنت. اس کی پہلی خصوصیت. سیکنڈ، یہ آہستہ سے واضح ہو جائے گا، اوکے. سنت ہمیں یہ بتاتا ہے سیکنڈ کہ یہ جو نظام ہستی ہے نا، یونیورس کا جو نظام ہے، یہ قانون مند ہے. اس میں لا قانونیت نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے کچھ بھی نہیں ہے اس عالم کے اندر. حتیٰ میں نے آپ کو کل مثال دی تھی آپ کو کہ اگر میں راستے میں جا رہا ہوں اور میرا پاؤں پسل جائے اور میں گر جاؤں تو یہ بے حساب و کتاب نہیں ہے. جو کچھ اس عالم کے اندر ہے حساب و کتاب، اور کیونکہ خداوند سبحان کا ایک اسم ہے، اس وہ اسم کیا ہے؟ اسم الحسیب. حسیب حساب و کتاب سے ہے. حسیب یعنی دقیق کیلکولیشن. خدا دقیق کیلکولیٹ اور حساب کتاب کرنے والا ہے اور رکھنے والا ہے. اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی،
دیگر عوالم کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی حساب و کتاب. یعنی اسم الحسیب کی تجلی تمام عوالم کے اندر ہے, عالم دنیا کے اندر بھی ہے. اسم الحسیب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو قوانین کلی ہیں یعنی سنت, وہ بے حساب و کتاب نہیں ہے. یہ اسم الحسیب کی ایک تجلی ہے اس عالم کے اندر. یہ سنت کی دوسری خصوصیت. سنت کی تیسری خصوصیت وہ یہ کہ سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس عالم ہستی کے اندر اور جہان اینڈ یونیورس کے اندر یہ قوانین کیسے عمل پیدا ہوتے ہیں. قوانین ہیں, اوکے, مان لیا قوانین ہیں. یہ قوانین, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہے اس عالم کے اندر, یہ ہمیں سنت بتاتی ہے. اوکے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی ابھی ہمیں درخت گردو یعنی اخروٹ کے نظام سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سنت خانوادگی اس اخروٹ کے اندر کیسے عمل پیدا ہوتی ہے. اینیملز کو دیکھیں, راستے میں یہاں اینیملز ہیں, سنت خانوادگی یہاں تو آشکار نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, عجیب ہے. اور یہاں پر یعنی اس قدر راستے میں واضح نشانیاں ہیں سنت خانوادگی کے حیوانات کے درمیان, اور یہاں پر بعض لوگ زور دیتے ہیں کہ فیملی اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شادی کے بغیر وائٹ میرج کرو. آپ وائٹ میرج یعنی بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا آپس میں رابطہ ہو کافی ہے, شادی کی کیا ضرورت ہے, نکاح کی کیا ضرورت ہے. اوکے, یہ بھی بعض اوقات لوگ اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کس ذہنیت سے اشکالات کرتے ہیں. یہ پہلی بات. اوکے, یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب دوسری بات, یہاں پر دو اور ٹرمینالوجیز اب میں اصطلاحات استعمال کروں گا, اوکے, کہ یہ ہم روزانہ شاید استعمال کریں گے. وہ یہ کہ یہ جو سنت ہے اس کو دو قسموں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. سنت از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. ون, سنت تکوین. سنت تکوین, عالم تکوین. اب کیا ہے, ابھی اس کو واضح کر دیں گے. دو, سنت تشریع. سنت تکوینی, سنت تشریعی. سنت تکوینی ابھی وہی جو ابھی تک میں نے جو بھی ایکسپلینیشن دی آپ کو اینیملز میں سے, اینیملز کے اندر جو نظام خانوادگی ہے, بقا کی طرف تمایل ہے, پلانٹس کے اندر جو ہے, فروٹس کے اندر ہے, اور جتنے بھی کریشنز کے اندر یہ سنت خانوادگی, فیملی سسٹم کی تشکیل کی سنت پائی جاتی ہے, یہ سنت تکوین ہے. یعنی خدا نے اس عالم ہستی کے اندر یہ قاعدہ رکھ دیا ہے کہ ہر موجود کو میں نے زوج خلق کیا ہے, اور یہ حتماً فیملی سسٹم کو تشکیل دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ لا یتبدل ہے, کبھی بھی نہیں بدلے گا. اس کو کہتے ہیں سنت تکوین, یعنی فطرت کے اندر یہ نظام پایا جاتا ہے, خانوادے کا نظام. سنت تشریعی کیا ہے؟ شریعت. سنت تشریعی یعنی خدا اب دین لایا ہے, دین اسلام, اور آپ اور میں مسلمان ہیں, خدا حکم دے رہا ہے کہ تم شادی کرو. اس کو سنت تشریعی کہا جاتا ہے. اوکے, سوال, سنت تشریعی اور سنت تکوینی میں کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ اہم بات یہاں پر یہ, اس سے اتنے تربیتی نتائج نکلتے ہیں کہ مختلف ٹاپکس کے اندر ہم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت آدم کے موضوع کے اندر, شاید موت کے موضوع کے اندر, یہاں بھی از جملہ اخلاقیات کے اندر, آداب کے اندر, مورلز اینڈ ایتھکس, اور کلن اعمال صالحہ کے اندر یہ اس قدر اس بات کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ سنت تکوین سمجھ میں آ گیا, اور سنت, اگر نہیں سمجھ میں تو بولیں, مشکل نہیں ہے. اوکے, سنت تکوین اور سنت تشریع ہمیشہ آپس میں ان دونوں کے درمیان مطابقت ہے. یعنی اس فطرت کے جتنے قوانین ہیں اور دین اور شریعت کے جتنے قوانین ہیں, آپس میں ہمیشہ تطابق اور مطابقت پایا جاتا ہے. کیا مطابقت کو انگلش میں اگر کوئی مجھے بتائے؟ سملیرٹی جی, ریلیشن نہیں. یعنی میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں,
اگر دین اسلام نے کہا ہے نماز پڑھو تو اس کے مطابقت اور مطابق حکم سنت تکوین میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی دین اسلام کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو سنت تشریع میں نہ ہو, سنت تکوین عالم میں نہ ہو, فطرت سے میچ نہ کرتا ہو. اوکے, اب اس کے اوپر انشاءاللہ میں آج ہی اس کو ہم مزید کو کمپلیٹ کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اس کے لیے کہ ہم اس بحث کو جو کہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے, توفیق حاصل کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یعنی کیا سنت تکوین اور سنت تشریع, اب پھر ہم آئیں گے خانوادے کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں گے, پھر آپ دیکھیں کیا نتیجے نکلتے ہیں اس کے. یعنی سنت تکوین کے اندر ایک خصوصیت اللہ نے رکھی, وہ ہے کاز اینڈ افیکٹ کا نظام, علت اور معلول کا نظام, جس کو فلسفے میں کہتے ہیں نظام علی و معلولی. علت اور معلول, کاز اینڈ افیکٹ, سبب اور مسبب, ٹھیک ہے, یہ نظام سنت تکوین کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تمام مخلوقات کے اندر یہ نظام پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے شاید سنا ہو دا بٹر فلائی ایفیکٹ, مشہور ہے, اس کو فارسی میں کہتے ہیں قانون پروانے, دا بٹر فلائی ایفیکٹ. وہ کیا ہے, فزکس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے اور ظاہراً اب ثابت شدہ ہے. اوکے, وہ یہ کہ اگر ایک بٹر فلائی عالم کے اس کونے پر اپنا پر ہلائے تو عالم کے اس کونے پر کیا ہوگا, زلزلہ وجود میں آئے گا, ارتھ کویک وجود میں آئے گا. یہ نیٹ پہ ہے, اس بارے میں انٹرنیٹ پہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہراً تو ہمیں کوئی کیلکولیشن نظر نہیں آتی ہے, لیکن یہ موجود ہے قانون, فزکس کے اساتذہ نے اس قانون کو بتایا ہے. یعنی کیا, بٹر فلائی کا پر ہلانا علت ہے اور کاز ہے, اور یہاں پر زلزلہ واقع ہونا اس کا ایفیکٹ ہے, اس کا نتیجہ ہے. اوکے, یا مثال کے طور پر اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کاز ہے, سبب ہے, عمر میں اضافہ ہونا اس کا نتیجہ اور ایفیکٹ ہے. صحیح ہے. تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام فقط اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ عالم غیب میں بھی یہ نظام پایا جاتا ہے. سنت تکوین یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام. اوکے, اب یہ آپس میں کیا ارتباطات ہیں یہ علماء ہمیں بتا سکتے ہیں, عرفاء اور فلاسفرز ہمیں بتا سکتے ہیں. یعنی آپ ریاکشن اور کیا اس کو بولتے ہیں, ریاکشن اینڈ کیا تھا وہ, سوری, ایکشن اینڈ ریاکشن, ٹھیک ہے, میری انگلش کمزور ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تھینکس ٹو اردو اینڈ فارسی, اوکے, اینڈ عربک میں بھی. ایکشن اینڈ ریاکشن یہ سنت تکوین کے اندر ہمیں ملتا ہے. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سنت خانوادہ کے اندر. اب آپ آئیں سنت خانوادہ, یہ سنت خانوادہ تکوین میں بھی پایا جاتا ہے, سنت تکوین میں بھی ہمیں ملتا ہے, اینیملز, پلانٹ, سب کچھ. اور یہی سنت خانوادہ تشریع کے اندر ہمیں بھی ملتا ہے کہ شادی کرو. رسول خدا نے فرمایا شادی نہیں کرو گے تو مجھ میں سے نہیں ہو, فلیس منی. اوکے, اب یہ جو آپس میں دو ہمیں احکام نظر آ رہے ہیں, تکوین کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے شادی کا سلسلہ, تشریع میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم شادی کریں گے, اگر انسان شادی کرے گا تو اس شادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اس عالم تکوین کے ساتھ اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے ساتھ ہم سو ہو جائے گا. جس ڈائریکشن میں عالم ہستی جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں پھر انسان بھی آ جائے گا. عالم ہستی کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ ڈائریکشن کیا ہے, وہ ڈائریکشن سعادت اور کمال کا ڈائریکشن اور راستہ ہے. یہ جتنے بھی موجودات ہیں نا, مخلوقات ہیں, پتھر ہیں, اینیملز ہیں, سب کچھ, ان کے بھی اپنے اپنے کمالات ہیں جو ان کو طے کرنے ہیں. وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ بھی سعادت اور کمالات کا راستہ طے کر رہے ہیں. اوکے, یہ سنت تکوین میں تمام موجودات کے لیے یہ راستہ طے ہو رہا ہے. انسان کو جو کہا گیا کہ تم شادی کرو, ازدواج کرو, جب یہ انسان اس کا نکاح ہوتا ہے, عقد شرعی اس کے لیے
جاری ہوتا ہے اور یہ زوج اور زوجہ اب شرعی طور پر ازدواج کر لیتے ہیں، تو اب نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ زوج اور زوجہ سعادت کے راستے میں، کمال کے راستے میں اس عالم ہستی کے ساتھ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جس فلو میں عالم ہستی جا رہا ہے اسی فلو میں یہ زوج اور زوجہ بھی چل رہے ہیں. مثال دوں فلو کی. آپ فرض کریں ایک سوئمنگ کا یہاں پر پانی موجود ہے، اوکے، آب موجود ہے، سوئمنگ پول. اس کا ایک فلو ہے، رائٹ، اس کا ایک ڈائریکشن ہے، اوکے. اگر ایک انسان جو کہ سوئمر ہے وہ آتا ہے، اس پانی میں اترتا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جس سمت وہ پانی فلو کر رہا ہے انسان بھی اسی سمت اپنے ہاتھ پیر مار رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب انسان ایک قدم اٹھائے گا اس پانی کے اندر تو چونکہ پانی کا فلو کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ پانی اس کو 10 قدم آگے لے جائے گا. اگریڈ اور ناٹ؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ انسان جو کہ سوئمر ہے، پانی کا فلو اس طرح جا رہا ہے اور یہ انسان بیکورڈ جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی مجھے بتائیں؟ بہت زیادہ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، تب جا کے وہ بہت زیادہ زحمتیں اٹھانی پڑیں گی اس کو. یہی قاعدہ سنت تکوین و تشریح کا ہے. کیا مطلب؟ اگر انسان عمل صالح بجا لائے تو عمل صالح کا مطلب کیا ہوا؟ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ کوئی مثال عمل صالح کی؟ یہی جو اس وقت ہم لیکچر میں آئے ہوئے عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ عمل اوکے، آپ سن رہے ہیں یہ عمل صالح ہے. میں بول رہا ہوں یہ عمل صالح ہے. میں کسی کو مسکرا کر سلام کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہے. میں کسی مومن کے گھر جا کے اس سے سلام دعا کرتا ہوں یہ عمل صالح ہے. تو عمل صالح کی ہزاروں اگزامپلز اور مثالیں ہیں. انسان جب ایک عمل صالح بجا لاتا ہے کہ خدا نے شریعت کے اندر، سنت تشریح کے اندر کہا کہ تم یہ عمل صالح بجا لاؤ، تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا. یہ ثواب کیا ہے؟ ثواب کو بعض لوگوں نے بہت برا پیش کیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ثواب تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور آپ کو دین کی طرف لانے کے لیے خدا نے کہا تم ثواب یہ عمل انجام لو تو ثواب ملے گا، 100 ثواب ملے گا، 1 محل ملے گا، اوکے، 5 بیویاں ملیں گی، 100 ہسبینڈز ملیں گے، اوکے، جنت کے اندر، تاکہ تم جذب ہو جاؤ دین کی طرف. نو، یہ ثواب کا کانسیپٹ شاید بچوں کو سمجھانے کے لیے اچھا ہو، لیکن حقیقی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ثواب کیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جب انسان ایک عمل صالح بجا لاتا ہے خدا کے حکم سے، سنت تشریعی کے اندر عمل صالح سے شروع کیا، یہاں پر فوراً عالم ہستی کے اس فلو کے اندر ہی آ جاتا ہے. اور عالم ہستی چونکہ سعادت اور کمال اور حق کی طرف گامزن ہے، اور یہ انسان چونکہ اس کے فلو کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو نتیجے میں یہ انسان تیزی سے سعادت تک پہنچ سکتا ہے، کمال، کیونکہ اس فلو کے ساتھ جا رہا ہے. اور عالم ہستی اس انسان کے عمل صالح بجا لانے سے خوشحال ہوتی ہے. کیوں خوشحال ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ یہ نیچر کا نظام، فطرت کا نظام، سنت تکوین کے اندر کیوں خوشحال ہوتا ہے جب میں نماز اول وقت پڑھتا ہوں مثال کے طور پر؟ کیونکہ عالم ہستی اور سنت تشریح میں آپس میں مطابقت پائی جاتی ہے. جو یہ بجا لائے گا دین خدا کے حکم پر، وہ وہاں سے اپنے توفیقات اس انسان کے وجود پر شامل حال کرے گا. اب سمجھ آئے توفیقات یعنی کیا؟ اوکے. لیکن اگر میں نے گناہ کا عمل انجام دیا، خدا نخواستہ جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے واٹس ایپ پر نامحرم کی تصویر دیکھی، اوکے، یا کچھ بھی گناہ کا عمل انجام دیا، اس کا مطلب میں عالم ہستی کے فلو کے خلاف جا رہا ہوں، فلو کے خلاف حرکت کر رہا ہوں. نتیجے میں عالم ہستی مجھ سے ناراض ہو جائے گا.
جب عالم ہستی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو توفیقات کے جو اسباب ہیں وہ مجھ سے سلب ہو جائیں گے. اب سمجھ آئے برکت کیا ہے, بے برکتی کیا ہے, کیوں ہمارے معاشرے میں اتنی بے برکتی ہے. اوکے, کیونکہ عمل صالح کو ہم نے سادہ لیا ہوا ہے. یا اگر ہم نے عمل صالح کو, اگر بعض اوقات ہوتا ہے ہم کثرت اعمال پر بہت زیادہ توجہ ہوتے تھے کہ اعمال کی کثرت ہونی چاہیے. اوکے, خدا کیا کہتا ہے اور ائمہ خدا علیہ السلام, اعمال کی کوانٹٹی پر توجہ مت کرو, اعمال کی کوالٹی اور کیفیت پر توجہ دو. ہم بہت سارے اس وقت رمضان میں, محرم میں اعمال صالحہ کو کثرت سے بجا لاتے ہیں, لیکن کوالٹی اور عمق میں کمی ہے. چونکہ جو کوالٹی اعمال صالحہ کی ہوگی, جس لیول پر وہ کوالٹی ہوگی, اس لیول کی حد تک عمل صالح ہمارا آسمان تک پہنچتا ہے, جس لیول کا ہمارا عمل صالحہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پس اگر ہم نے, اب یہاں پر اگر سنت خانوادگی پر آپ آ جائیں واپس, کہ اگر خلاصہ ہم پیش کرنا چاہیں تو ازدواج, اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ سنت تکوین عالم کے فلو کے ساتھ اسی ڈائریکشن میں حرکت کر رہا ہے, نتیجے میں سعادت اور کمال کا راستہ طے کر رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان بولے میں شادی نہیں کرتا, میں زنا کروں گا یا کروں گی, یا میں خدا نخواستہ کوئی اور عمل بجا لاؤں گا, لیکن شادی کے ذریعے میں اپنی لذت جنسی کو حاصل نہیں کروں گا, دوسرے طریقوں سے حاصل کروں گا, نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ انسان خلاف ورزی کر رہا ہے, مخالفت کر رہا ہے اس پورے عالم ہستی کے نظام کے سامنے. اور یہ مخالفت کرنا کوئی سادہ مخالفت نہیں ہے, یہ مخالفت کرنا کوئی سادہ مخالفت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس سنت کے اوپر, اس سنت خداوندی کی مخالفت کی ہے جو خدا نے اس عالم کے فطری اور فطرت توحیدی کے نظام میں رکھی ہے. اس کی آپ مخالفت یا میں مخالفت کر رہا ہوں شادی نہ کر کے. نتیجے میں توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی دفعہ لوگوں نے امام ائمہ ہدی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا, فقیر تھے, فقیر, میں فقیر ہوں کیا کروں؟ امام نے فرمایا شادی کرو. دوسری بار والے نہیں آگا, پھر بھی میں فقیر ہوں, پھر شادی کرو, دوسری شادی کی, تیسری شادی کے بعد توافق کے اسباب اس کی زندگی میں شامل حال ہو کر توفیقات آ گئیں. ممکن یہاں پر کوئی اچھا حتماً 3 شادیاں کریں گے تو سوال نہیں, ایسے ناٹ نیسیسری. اوکے, یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بے برکتی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سنت خداوندی, ان کے خدا کی سنتیں بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ایک خانوادہ کی فیملی سسٹم کی تشکیل کی سنت پائی جاتی ہے. چونکہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر رہے ہو اور اسباب اور توفیقات اس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں کہ تم شادی کرو, ہم تمہارا ویلکم کریں, ہم تمہاری زندگی میں دخالت کریں. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. ہم کیا بھائی اس کے پاس, داماد کے پاس نہ جاب ہے, نہ ڈھنگ کی گاڑی ہے اس کے پاس, نہ کچھ ہے, جھوپڑے میں رہتا ہے. ہم اپنی لڑکی کو جو کہ 1 لاکھ کی سیلری کماتی ہے, ہم اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں کرا سکتے. یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اور خدا کے قوانین آپ دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. کیا کرائٹیریاز ہمارے ہیں, ہمارے کتنے ہزاروں ایسے کرائٹیریاز مختلف دینی موضوعات کے اندر خدا کی ان سنتوں کو مخالفت کر رہے ہیں, اور ہمیں نہیں معلوم. پھر ہم سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیوں پیسے نہیں آ رہے گھر میں, کیوں مثال کے طور پہ میری بیماری ختم نہیں ہو رہی, کیوں یہ نہیں, کیوں نہیں. پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ہم کہاں جاتے ہیں؟ بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس.
سحر اور جادو کا راستہ اپناتے ہیں. یعنی کہاں جا رہے ہیں ہم نے اہل البیت سے کچھ سیکھا نہیں اور اپنے بنائے ہوئے مائنڈ سیٹ سے تعلیم حاصل کی اور پھر غلط راستے اپناتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کا بزنس بھی چمکتا ہے یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کے اندر خصوصاً. کتنی عجیب بات ہے. لہٰذا ہمارا وظیفہ بس کیا ہو گیا یہاں پر؟ ہمارا ایک اہم ترین وظیفہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ کہ اس سنت الہی کو جو کہ سنت خانوادگی ہے اس کو ہم پھیلائیں اس معاشرے کے اندر, اس کا فروغ دیں اس معاشرے کے اندر, خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب اور رغبت دلائیں کہ اس سنت پر عمل کرو, تاکہ ایک سالم, ہیلدی اور اسپرچول توحیدی معاشرہ وجود میں آئے. اب یہ جو وظیفہ اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں, اس کے دو پہلو ہیں اس وظیفے کے, اس سنت تکوینی اور تشریعی کے اعتبار سے. ایک, ہم آئیں اس سنت تکوینی کے ہمراہ ہو جائیں اور سنت خانوادگی جو کہ نباتات کے اندر ہے, جمادات کے اندر ہے, حیوانات کے اندر ہے, انسانوں کے اندر بھی اس کو لے کر آئیں اور اس کو فروغ دیں اپنی تبلیغات کے اندر. دو, خدا نے سنت تشریعی کے اندر کہا ہے کہ شادی کرو, اس حکم کے اوپر عمل کریں. اگر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمل کرنے سے اس تکوین عالم کے ہمراہ ہو جائیں گے, ہمسو ہو جائیں گے, اس کے پیرالل ہم چلیں گے. اگر خدا کے حکم کی مخالفت کی تو یوں ہوگا, یوں اس طرح سے عالم تکوین کمال کی طرف جا رہے ہیں, ہم سعادت کے, ہم شقاوت کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ ہمارا ایک اہم ترین وظیفہ ہے اس عالم ہستی کے اندر. خوب, یہ ایک بات ہو گئی. بور تو نہیں ہو رہے؟ انٹرسٹنگ ہے کیا؟ بوریت ختم کرنے کے لیے ہم صلوات نہیں پڑھ رہے. نہیں, اس میں انٹرسٹنگ بات کیا تھی؟ ابھی تک انٹرسٹنگ کیا تھا اس میں؟ ہمارے ڈاؤن فال کا نتیجہ ہے. انٹرسٹنگ موضوع تھا یہ. ابھی تک نہیں, بورنگ تھا کیونکہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, آج تک پیش نہیں ہوا پاکستانی معاشرے میں. یہ پہلی دفعہ پیش کیا جا رہا ہے, اردو سپیکنگ معاشرے میں پہلی دفعہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پرسپیکٹو سے خانوادے کو دیکھنا. ابھی تک ہم خانوادے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ عورت کے کیا حقوق ہے مرد کے اوپر, مرد کے کیا حقوق ہے عورت کے اوپر, اور پھر حقوق کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں یہاں پر. اگر ہم اس پرسپیکٹو سے آئیں تو یہ حقوق کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. خود ہی آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوب, اس کو ریزیوم کرنے کے لیے اب 10 منٹ اور باقی ہمارے پاس. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب آئیں, یہ تو واضح ہو گیا سنت خانوادگی, تشکیل نظام خانوادہ کی سنت ہمیں پتہ چل گئی, سنت تکوین عالم میں موجود. اب آئیں سنت زوجیت, زوج زوجہ, میل فیمیل, پلس مائنس, یہ کیا ہے؟ اس کو ہم ابھی امپلیمنٹیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تک جتنے مطالب اور قواعد آپ کی خدمت میں پیش کیے, سنت زوجیت کے اوپر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. زوجیت محوری ترین اور بنیادی ترین سنت خداوند سبحان کی اس عالم ہستی کے اندر خانوادے کو تشکیل دینے کے لیے. یعنی اگر زوج زوجہ نہ ہو تو فیملی تشکیل نہیں پا سکتی. پلس ہو, میل ہو تو فیملی تشکیل نہیں پا سکتی. فیمیل ہو تو فیملی تشکیل نہیں پا سکتی. فیملی کا نظام کب تشکیل پائے گا؟ جب میل فیمیل ہو, زوج زوجہ ہو. کیسے؟ کیوں میل سے نہیں ہو سکتا؟ کیوں فیمیل سے نہیں ہو سکتا؟ اس کی ایک دلیل اگر آپ کو کوئی پوچھے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ آؤ سنت تکوین عالم میں آؤ, نباتات کو دیکھو, جمادات کو دیکھو, حیوانات کو دیکھو. ان میں سے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا جو زوج آپس میں شادی کر رہے ہیں, زوجہ آپس میں. نو, آپ کو فقط میل اور فیمیل کا یہاں پر نظام نظر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس عالم کی فطرت ہے کہ ہمیشہ زوج اور زوجہ ہی آپ آپس میں اپنے آپ کو تکمیل کرتے ہیں.
مرد آپس میں ایک دوسرے کو تکمیل نہیں کر سکتے، فیمیل ایک دوسرے کو تکمیل نہیں کر سکتے. تکمیل کا نظام حتماً زوج اور زوجہ کے ذریعے ہی مکمل ہوگا اور محقق اور امپلیمنٹ ہوگا. خوب، یہ جو سنت زوجیت ہے اس کو بھی آپ ڈیوائیڈ کریں سنت تکوینی اور سنت تشریعی کے اندر. سنت تکوینی زوجیت کیا ہو جائے گی یہاں پر؟ وہی نظام علل و اسباب کے اندر ہم اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اور میں کمال کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، تمام مخلوقات الہی اگر کمال کا راستہ طے کرنے چاہتی ہے تو یہ فقط اتحاد بین زوج و زوجہ کے ذریعے ہی کمال کا راستہ طے پا سکتا ہے. یعنی جب تک زوج اور زوجہ میل اینڈ فیمیل آپس میں ملیں گے نہیں، یہ کمال کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. یہ سنت تکوین عالم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. آپ سورہ زاریات آیت نمبر 49 کو دیکھیں. سورہ زاریات آیت نمبر 49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتنا خوبصورت یہ آیت ہے کہ اس خوبصورت آیت کے اندر نظام تکوین کو بھی شامل کیا گیا ہے، نظام تشریع کو بھی شامل کیا گیا ہے اسی آیت کے اندر. اوکے، توجہ یہاں پر رہے بہتر ہے. اوکے، وہاں جو ہو رہا ہے ہونے دیں آپ. ٹھیک ہے، اصل موضوع یہاں پر ہے، وہ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 49. اس کے اندر خدا نے سنت تکوینی زوجیت کو بھی بیان کیا ہے، سنت تشریعی زوجیت کو بھی بیان کیا ہے. دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے اتنے سے جملے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاریات 49. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. ہر چیز میں سے ہم نے خلق کیا ہے زوج، میل فیمیل. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سب مذکر ہو جاؤ، متذکر ہو جاؤ خداوند سبحان کے. اب یہاں پر کل شیء خلقنا یعنی نباتات، حیوانات، انسان، یعنی سنت تکوینی زوجیت. کل شیء خلقنا زوجین. لیکن لعلکم تذکرون یعنی سنت تشریعی، یعنی ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اگر شادی کرو گے تو تم متذکر بن سکتے ہو، ہماری طرف لوٹ سکتے ہو، ہمیں یاد کر سکتے ہو. ہمیں یاد کرنے کا مطلب تسبیح نہیں ہے، ہمیں یاد کرنے سے مراد یہاں پر شریعت ہے، دین ہے. کب تم دین پر صحیح عمل کرو گے؟ جب تم شادی کرو گے. اوکے، آپ ایٹم کو بھی دیکھیں. ایٹم کس سے بنتا ہے؟ زوج اور زوجہ کے نظام سے ایٹم بنتا ہے. پروٹون یا یوں کہوں الیکٹران جو کہ منفی ہے، مائنس ہے، اور دوسرا کیا پروٹون جو کہ پلس ہے. اس پلس اینڈ مائنس سے یہ ایٹم بنتا ہے. اس زوجیت کے نظام سے یہ ایٹم بنتا ہے جو کہ اہم ترین ایلیمنٹ ہے اس عالم ہستی کا. اوکے، سینٹر پوائنٹ ہے اس عالم ہستی کا ایٹم. اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں نباتات کا نظام بتا دیا میں نے اجمالی طور پر. حیوانات کا ہم مزید اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر حیوانات اور انسان کے درمیان کیا فرق ہے یا کیا سملیرٹی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں ممکن ہے آپ کہیں کہ نباتات، پلانٹس، اوکے، اور جمادات جیسے پتھر وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کے اندر سنت زوجیت موجود ہے، لیکن شاید ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو. لیکن آپ اگر حیوانات کا نظام دیکھیں تو تھوڑا سا سادہ بن جاتا ہے ہمارے لیے سمجھنے میں زوجیت کے نظام کو، اور انسانوں میں تو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا. اوکے، اب ہمیں بعد میں یہ دیکھنا کہ انسانوں کے اندر جو زوجیت کے نظام ہے وہ انتہائی دقیق تر ہے. نہ فقط مٹیریلسٹک اعتبار سے، حتی اسپریچولسٹک اعتبار سے بہت دقیق نظام ہے یہاں پر. اب یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ جو دیکھنا ہے وہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سیشن کے آخر میں، کہ علماء نے اسکالرز نے خصوصی اس پوائنٹ کے اوپر اشارہ کیا ہے. بعض اوقات دینی احکام جو ہوتے ہیں نا، ممکن ہے وہ
سنت تکوین میں نہیں پائے جاتے ہوں. پاسبل ہے, ٹھیک ہے, دین نے ایسا حکم دیا ہے جو شاید اس سنت تکوین میں ہمارے لیے آشکار نہ ہو یا نہ موجود نہ ہو. لیکن بعض ایسے احکام ہیں جو کہ, یا اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرف سے, کہ بعض ایسے احکام ہیں جو سنت تکوین عالم کے اندر موجود ہیں, اس فطرت عالم میں موجود ہیں, لیکن دین نے اس سے ریلیٹڈ کوئی حکم ہمیں نہ دیا ہو. لیکن بعض ایسے احکام اس سنت تکوین اور فطرت عالم میں موجود ہیں کہ دین نے کہا ہے کہ یہ کرو, جو وہاں پر موجود ہے تم بھی اس کو یہاں پر بجا لاؤ. ان میں سے ایک سنت زوجیت ہے کہ عالم کے اندر حتیٰ اسلام کے آنے سے پہلے بھی, مسیحیت سے پہلے بھی, اور جتنے بھی توحیدی ادیان ہیں ان سے پہلے یہ نظام زوجیت اور خانوادگی اس عالم ہستی میں تو موجود تھا. دین آیا اور دین نے کہا کہ تم بھی اس کے ہمراہ ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ سعادت اور کمال کا راستہ طے کرنے کے لیے تمہارے لیے آسانی فراہم ہو جائے. کیونکہ یہ جو سنت تکوین عالم ہے یہ علل و اسباب کا نظام ہے. تم اچھے اعمال انجام دو, یہ نظام ایسا ویسے ہی ریاکشن دکھائے گا تمہاری لائف کے اندر. گناہ کا عمل انجام دو, یہ نظام تکوین عالم اسی گناہ کے مطابق ریاکشن دکھائے گا تمہارے لائف کے اندر. لہٰذا دین آیا اور دین نے کہا کہ ہم تمہیں سعادت اور کمال تک پہنچانے کے لیے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس عالم تکوین کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو, یعنی تم شادی کرو. اور شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان اس عالم ہستی کے ساتھ ہمراہ ہو جاتا ہے اور کمال کا راستہ یہاں پر طے کر لیتا ہے. آخری پوائنٹ اس سیشن کا وہ یہ کہ کیوں, اگر آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو ایک چیز ہمیں عجیب و غریب نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں کچھ افراد, کچھ آرگنائزیشنز, کچھ لوگ جن کے ارادے نیک نہیں ہیں, وہ اس سنت زوجیت کے نظام کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دخالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سنت تکوینی کا نظام جو کہ خدا نے فطرتاً رکھا ہے, لیکن بعض لوگ آتے ہیں اس کے اندر دستکاری کرتے ہیں, انٹرفیئرنس کا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس وقت پلانٹس کے اندر, پودوں کے اندر کس قدر انٹرفیئرنس اور دخالت کی گئی ہے. یہ جو اخروٹ کا میں نے آپ کو مثال دی, اخروٹ کی طرح اور دیگر جتنے بھی دانے ہیں, فروٹس ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی جو کہ خدا نے نیچرلی ہمارے لیے فراہم کی ہے, اس کے اندر کس قدر انٹرفیئرنس کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں رپورٹس موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ جو اخروٹ کا دانہ ہے یا کسی اور چیز کا دانہ ہے, کھانے کا جو دانہ ہے, جب یہ رشد پاتا ہے, بڑا تو ہو جاتا ہے, لیکن تولید نسل کے قابل نہیں ہوتا یہ. اوکے, اب آپ دیکھیں ملک اور دودھ جو کہ نیچرل چیز ہے, اس کے اندر کس قدر انسانی دخالت موجود ہے. پانی کے اندر کس قدر انسانی دخالت موجود ہے. کارنز کے اندر کس قدر انسانی دخالت موجود ہے. یہی فروٹس, آلو ہے, ٹماٹر ہے اور سلاد ہے, سب کچھ, مرغ ہے, گوشت ہے, ان کے اندر کس قدر انسانی دخالت موجود ہے, تاکہ یہ انسان جب اسے تناول کرے انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید واقع نہ ہو, اور انسان کو جس قدر رشد کرنا چاہیے باڈیلی اور روحی, کیونکہ کھانوں کا روحی اثر بھی ہوتا ہے, معنوی اثر بھی ہوتا ہے, وہ اثرات مترتب نہ ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں آج کا انسان چکن کھا رہا ہے, شاید گوشت بھی کھا رہا ہے, اچھے اچھے کھانے کھا, لیکن آہستہ آہستہ ویک ہوتے جا رہا ہے, بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سنت زوجیت کے اندر دخالت کرنے کی وجہ سے. وہ سنت زوجیت جو خدا نے ان تمام فروٹس کے اندر رکھی ہے, تمام ان کھانے پینے کی چیزوں میں رکھی, غذاؤں کے اندر رکھی ہے, کیونکہ غذاؤں کے اندر بھی سنت زوجیت ہے جس کے اوپر اس استکباری نظام نے,
دشمن نے اس کے اندر انٹرفیئرنس کیا ہے. لیکن دشمن یہاں تک تو نہیں رکا نا. دشمن اب کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے نو، یہ جو سنت زوجیت کا نظام انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے فیملی نظام تشکیل پائے پوری دنیا میں. ہماری فیملی ہو لیکن باقی انسانوں کی فیملی نہ ہو. لہٰذا آپ دیکھیں، عورت مارچ کے بہانے، LGBT کے بہانے، اور مثال کے طور پر ویمن رائٹس کے بہانے، عورتوں کے حقوق کے بہانے، سنت زوجیت کے نظام کو جو کہ انسانوں کے اندر اس فطرت سے ایکسٹینڈڈ ہو کر جاری اور ساری انسانوں کے اندر، اس کو ختم کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حتماً اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں. آپ فرض کریں نا، میرا جسم میری مرضی کا جو شعار ہے، اس کا نہیں کہوں گا اس کے پیچھے کوئی دشمن ہے، دشمن نہیں ہے اس کے پیچھے، لیکن یہی سلوگن لگانا، اگر ایک گھر کی خاتون شادی کے اگلے دن شوہر کو کہے میرا جسم میری مرضی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، تم کھانا پکاؤ، میں جاب پہ جاتی ہوں، اوکے، میں تمہارے کپڑے استری نہیں کرتی، میرا تو فریضہ نہیں ہے، فقہ نے میرے اوپر کوئی فریضہ، میری کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان دی اینڈ؟ گھر کی تباہی. اگر ایک خاتون جاب کرے، بزنس کرے، لیکن بچے پیدا نہ کرے، تولید نسل کا کام نہ کرے، تو اس سے فیملی بچے گی؟ نہیں بچے گی. لیکن ہمیں کیا تلقین کی جاتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر؟ بچے کم ہونے چاہیے، ایک سے زیادہ نہ ہو. اگر ایک نہ ہو تو بہت بہتر ہے، بہت تو ایک ہو بس، کیونکہ پیمپر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اقتصادی مسائل ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بالآخر ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. فیملی پلاننگ کرو، آپ گولیاں کھاؤ، ٹیبلٹس لو، تاکہ بالآخر تولید نسل جو ہے وہ 10 سال کے گیپ سے ہو، 5 سال کے گیپ سے ہو. یہ کیا مطلب، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر دنیا کے اندر؟ اگر آپ 50 سال پہلے جائیں، ہمارے اجداد، ہر فیملی کے اندر 8 بھائی بہن ہیں، 10 بھائی بہن ہیں، 15 18 20. لیکن آج آپ دیکھیں 2 3 4 بھی الحمدللہ اچھی بات ہے، اوکے. پاکستان کے اندر باقی اسلامک کنٹریز میں جائیں تو 2 تو بہت مشکل سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، متولد ہوتے ہیں. یہ صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. یعنی ایک خداوند نے، متعال نے حب ذات کا جو نظام رکھا تھا انسانوں کے اندر، اس حب ذات کے نتیجے میں بقا کی طرف انسانوں کا شوق ہونا، اور اس بقا کو کس طرح ضمانت بخشنا؟ فیملی سسٹم کی تشکیل، تولید نسل کے ذریعے. اس کے اندر انٹرفیئرنس کیا جا رہا ہے، دخالت انسانی کی جا رہی ہے. یعنی حب ذات ہے، اچھی بات ہے. آپ جائیں موٹیویشنل سپیکرز، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں سیلف لو سرچ کریں، آپ کو یوٹیوب پہ بہت ملے گا. اپنے آپ سے محبت کرو. لیکن ڈائریکشن کیا ہے اس سیلف لو کی؟ فیملی سسٹم کی تشکیل نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. بزنس سیلف لو یعنی بزنس کرو اچھا سا، ٹپس فار بینگ اے بلینئر، ملینئر بننا ہے تو یہ کرو مثال کے. اس کو سیلف لو کے ایگزامپلس میں سے شمار کیا جا رہا ہے. جبکہ خدا نے سیلف لو جب کہا تھا، وہ کس لیے رکھا تھا؟ تولید نسل کے لیے، ایک یعنی بقائے انسانیت کے لیے، ایک 2 کمال اور سعادت کے لیے. یہ حب ذات کے 2 مقصد ہیں ہمارے وجود کے اندر. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ دین کے معارف کو جس طرح ہیں اسی طرح ہم انشاءاللہ سمجھنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. اور ماہ شعبان کے اواخر میں ہیں ہم، خدا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عبادات کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.